شب بارات کے حوالے سے ایک دو باتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس سلسلے میں بہت ہی افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شب بارات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ شب بارات ایک تہوار ہے۔ تو دیکھیے، شب بارات کی فضیلت کے سلسلے میں تقریباً 10 صحابہ کرام سے حدیثیں مروی ہیں اس رات کی فضیلت پر جو دلالت کرتی ہیں۔ روایات اگرچہ ضعیف ہیں، لیکن فقہا اور محدثین کا اصول ہے کہ اگر ضعیف روایات کئی ایک ہو جائیں تو ان کا ذوف ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام، تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، ان کے ادوار میں بھی آپ دیکھیں گے اس رات کی فضیلت سے بڑا فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ تو اس موقع کی جو حدیث پاک ہے ان حدیث کو سامنے رکھ کر کے اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں تین کام کرنا چاہیے۔ 3 کام اس رات میں کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ قبرستان جانے کا ہے کہ قبرستان جا کر کے مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب بارات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے گا تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھانا اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا اور اس کو شب بارات کے ارکان میں داخل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ اصل میں اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ آج ہی کے دن ان کے امام غائب کی پیدائش ہے، ان کی پیدائش کا دن ہے، امام غائب کی پیدائش کا دن ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اس خوشی میں وہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور انہی کو دیکھ کر کے ہمارے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ دوسرا کام ہے اس رات میں عبادت کرنا۔ عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا اس بارے میں واضح ہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا یہ درست نہیں ہے، اور نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا یہ تو فضیلت والی راتیں، شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ تیسرا کام ہے دن میں روزہ رکھنا۔ دیکھیے، یہ روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، یعنی 13، 14 اور 15۔ لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور اس کی عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور اس کا یہی اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اعتدال کے راستے کو اختیار کر کے۔